حسین ہے نجات کی کشتی. جب بھی نجات کی کشتی وہ بھی بھائی ذہن میں آئے نا جی تو ایک نبی کا نام ذہن میں آتا ہے. وہ نام کس کا ہے؟ وہ نوح نبی کا. جناب نوح کے پاس ایک ایسا اعزاز تھا کہ انہوں نے ایک سفینہ بنایا. یہ ہمیں رک کے اپنی قوم کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں، نوح کا نام نوح نہیں تھا، عبد الغفار نام تھا. ماں نے نام اور رکھا تھا، پرورش کرنے والے نے اور رکھا. ماں کا رکھا نام تھا عبداللہ، جس نے پالا اسے نام رکھا عبد الغفار. نوح نام پڑھا تھا نوحے پڑھنے کی وجہ سے. آج بھی جا کے لغت اٹھا کے دیکھو، نوح کہتے ہیں نوحہ پڑھنے والے کو. پہلا صاحب شریعت نبی. کسی چھوٹے نبی کا نام نوح نہیں. 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسول، 313 میں سے 5 اولل العزم. ان 5 میں نوح کا نام. سب سے پہلا صاحب شریعت، سب سے پہلا صاحب کلمہ، سب سے پہلا صاحب امت. خدا نے نام کیا دیا نوح، نوحہ پڑھنے والا. گلیوں میں نوحہ پڑھتا، لوگ پتھر مارتے، یہ نوحے پڑھتا. کافر پتھر مارتے، یہ نوحے پڑھتا. کافر پتھر مارتے، یہ نوحے پڑھتا. کافر پتھر مارتے. اب پتا چلا نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافر ہو گیا. قرآن کی تفسیریں کہتی ہیں اتنا زخمی ہو جاتا جسم پتھروں میں چھپ جاتا، ڈھیر لگ جاتا پتھروں کا، نبی نیچے رہ جاتا. اپنا تو تھا کوئی نہیں، اللہ آسمان سے فرشتے اتار. قرآن کی تفسیریں کہتی فرشتے پروں سے پتھر ہٹاتے، ہٹاتے ہوئے پتھر زخمی نبی پہ نظر پڑتے. سر زخمی، چہرہ زخمی، ہاتھ بازو زخمی. قرآن کی تفسیریں کہتی ہیں فرشتے نوح کے زخموں کو پر لگاتے. جہاں پر لگتا نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا. جہاں پر لگتا نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا. جہاں فرشتے کا پر لگتا نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا. قرآن نے ہمیں بتایا نبیوں کو زخم آئے فرشتے کے پروں سے شفا ملتی ہے. فرشتے کے پر کو زخم آئے حسین کے جھولے سے شفا. حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے. متوجہ صاحبان مکمل. پتھر مارتی قوم، اللہ نے نبی نوح کو کہا کشتی بنا، تو بنا نجات کا سفینہ. میں آیت پڑھنے لگا ہوں، آیت کا لہجہ سنیے گا اور آپ کے دلوں میں یوں مودت حسین تڑپے گی. سورہ مبارکہ ہود میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے نبی نوح سے، وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. نوح کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے. آیت قرآن میں نہ ہو میں 13 نہیں 14 کا مجرم. اللہ قرآن میں کرا کشتی بنا میرے سامنے نہیں. اعیننا میری، اعیننا عربی گرامر سمجھنے والے عربی دانوں کے سروں پہ قرآن رکھنا. اعیننا کثرت جمع کا صیغہ ہے، کم از کم 13 آنکھیں ہوں تو اعیننا بنتا ہے. خدا نے کہا کشتی بنا میری 14 آنکھوں کے سامنے. کشتی بنا اے میرا نبی، کشتی بنا. چلے میں لفظ تبدیل کر دیتا ہوں. اللہ نے کہا کشتی بنا عین اللہ کے سامنے. 95 96 97% بندے شیعہ بیٹھے، 1 2 3 4 بندے بھی اگر اہل سنت بیٹھے ہو ان کے لیے حوالہ دے دیتا ہوں.
تاکہ وہ یہ نہ کہے شیعوں کی مجلس میں گیا تھا، رہبروں کی تعریفیں کر رہا تھا، شیعوں کے ذاکر نے کہہ دیا کہ علی تو اللہ کی آنکھ ہے۔ سنی بھائی ایک دو بھی بیٹھے ہوں یا کیمرے کی مساطت سے جہاں تک پیغام چلے، انہیں مطمئن کرنے کے لیے انہیں ان کی کتاب کا حوالہ دیتے۔ کتاب کا نام الفاروق، لکھی شبلی نعمانی نے، چھپی اردو بازار لاہور سے۔ اس میں لکھا ہوا تھا ایک شخص حالت احرام میں حج کی حالت میں اس نے مستورات کی طرف دیکھا، علی نے اسے دیکھ لیا، علی نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا، وہ چلا گیا خلیفہ کے پاس، اسے کہا جبکہ حالت احرام میں مکھی اور مچھر مارنا بھی احرام کو باطل کر دیتا ہے، اسے جا کے خلیفہ سے کہا علی کے خلاف حد جاری کیجئے، علی نے مجھے حالت احرام میں پتھر مارا۔ یہ حوالہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے، سنی بھائیوں کی کتابوں میں ہے، سند بھی انہی کے پاس ہوگی۔ وہ کہتے خلیفہ وقت نے سنا تو جلدی سے تخت سے نیچے اترے، اس نے اس کی دوسری گال پہ تھپڑ مار دیا، اسے کہا میں ادھر کی شکایت لے کے آیا تھا، آپ نے کدھر کیوں مار دیا؟ اس میں شرم نہیں آتی؟ تجھے علی نے نہیں، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا، تجھے علی نے نہیں مارا، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا۔ شبلی نعمانی لکھ گئے علی ہے اللہ کی آنکھ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا عقیدے والے نوجوان، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں نہیں، علی سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی آنکھ۔ نو کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے، وہ ہے اور میری وحی کے ساتھ بنا۔ آپ مجھے بلائیں کہ آپ امام حسین کے ذاکر ہیں، آپ ہمیں مجلس سنوائیں، میں مجلس پڑھنے کے لیے پکھیالہ پہنچوں اور مجھے بانی کے مجلس کہے کہ جی مجلس بعد میں پڑھنا، پہلے چائے بنا کے دکھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلایا مجھے افضل کام کے لیے، ذمہ لگا دیا چھوٹا کام۔ نوح بھیجا شریعت کے لیے، بادشاہ حسین سلامت فرمائے، نوح کو بھیجا ہدایت کے لیے، کہتا ہدایت چھوڑ تو کشتی بنا۔ میرے مالک تو نوح نبی کو کہہ دے یہاں سے کسی لکڑی کا کام کرنے والے کو بلا، کسی نجار کو بلا، کسی بڑھئی کو بلا، اسے کہہ کشتی بنا دے۔ تو نوح نبی سے کہہ رہا ہے، صاحب شریعت سے کہہ رہا ہے، عزت والے نبی سے کہہ رہا ہے، صاحب کلمہ سے کہہ رہا ہے، کسی کو نہ کہنا تو بنا، تو بنا، اور اپنی مرضی سے نہ بنانا، میری وحی کے ساتھ بنانا، میری آنکھوں کے سامنے بنانا، چھپ کے نہ بنانا، میں دیکھوں تب بنانا، میں جیسے سمجھاؤں ویسے بنانا، میری وحی کے ساتھ بنانا۔ میں درخت کے بیج بھی جنت سے بھیجوں گا، میں لوہے کی کیلیں بھی جنت سے بھیجوں گا، وحی کے ساتھ کشتی بنانا، وحی کے ساتھ کشتی بنانا۔ رکھ علماء اسلام کے سر پہ قرآن، نوح نبی کو اللہ نے اپنی مرضی سے کشتی نہیں بنانے دی، خدا نے کہا بنانی ہے تو میری آنکھوں کے سامنے بنانا اور میری وحی کے ساتھ بنانا۔ جو نبی کو نجات کی کشتی اپنی مرضی سے نہیں بنانے دیتا، دو چار امتی بند کمرے میں بیٹھ کے خلیفہ کیسے بنا؟ جس نے نبی کو کشتی مرضی سے نہیں بنانا، اپنی مرضی سے نہ بنانا، میری وحی کے ساتھ بنانا، میں اس بندے کے ہاتھ میں بیعت کروں گا جو مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے نوح کی کشتی کے مٹیریل میں کوئی چیز بھی دنیا کی لگی ہو۔ وہ جو کھجوروں کے پھٹے بنائے تھے، وہ کھجور کے بیج جنت سے آئے تھے، وہ لوہے کی کیلیں جنت سے آئی تھی۔ خدا نے کہا کیلیں بھی جنت سے آئیں گی، پھٹے بھی جنت کے گٹھلیوں کے ساتھ بنیں گے۔ بنانی بھی تو نے اپنی مرضی سے نہیں، بنانی بھی میری مرضی سے ہے، بند کمرے میں بھی نہیں بنانی، چوک میں بیٹھ کے بنا۔ خدا کہتا میرے کام حجروں میں نہیں ہوتے، چوک میں ہوتے ہیں، چوک میں رکھ پھٹے، یہاں بنا، دیکھوں گا بھی میں، وہی بھی میری ہوگی۔ بھول چوک سے بھی کوئی چیز دنیا کی نہ لینا کہ کہیں سے پانی لے لے،
کہیں سے مٹی لے لے، جو چیز چاہیے ہوگی میں تجھے جنت سے بھیجوں گا۔ خدا کہتا میں نے نوح کی نجات کی کشتی پہ ایک چیز بھی دنیا کی نہیں لگنے دی، میرے مالک لگنے دیتا، اور میں کشتی بننی ہے نجات کی، کسی غیر کے ہاتھ کیسے لگتے، کسی غیر کی چیز کیسے لگتی، کسی نجس کی بنی ہوئی چیز کیسے لگتی۔ نبی کی حدیث تو سنی میں لکھی ہے، نبی نے کہا اپنی صلاح اہل بیت کما صلاح سفینہ تلو، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، اور جب نوح کی کشتی کو یہاں کی چیز نہیں لگتی تو اہل بیت میں کوئی امتی کیسے آ؟ کوئی چیز یہاں کی استعمال نہ ہو، ہر چیز جنت سے آئے گی۔ توجہ پوری رکھیے، کشتی بن گئی۔ میں حسین کی کشتی میں اور نوح کی کشتی میں فرق سمجھانے لگا، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ نوح کی کشتی بہت بڑی تھی، چپوؤں سے نہیں چلتی تھی، بادبان نہیں باندھا گیا تھا۔ چلتی کیسے تھی خدا نے قرآن میں وہ بھی بتا دیا۔ خدا نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو کشتی چلا میرے اسم کے سہارے سے۔ بیٹھے ہوئے چلے گئے، کشتی چلا میرے سہارے پہ نہیں، میرے اسم کے سہارے سے، میرے نام کے سہارے سے۔ یہ چلے گی بھی میرے سہارے سے، یہ رکے گی بھی میرے سہارے سے۔ زمانے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حسین کتنے بڑے بادشاہ کا نام ہے، جو اللہ کے اذن سے کشتی چلائے اسے نوح کہتے ہیں، جو اللہ کے اذن کو چلائے اسے حسین۔ یہ اللہ کے اذن سے چلا، خدا نے کہا چلا کشتی، یہ چلے گی بھی میری مرضی سے، یہ رکے گی بھی میری مرضی سے۔ سب کو بٹھا، نر اور مادہ کے جوڑے بٹھانے شروع کیے نبی۔ نجس العین نبی کی کشتی پہ آیا اور پار چلا گیا۔ کتابیں چاہو گے تو آئندہ مجلس میں کتاب دکھاؤں گا، خنزیر اور خنزیرنی، یہ بھی نوح کی کشتی کی سواریاں تھیں۔ جب نبی آواز دے رہا تھا تو خنزیرنی نے خنزیر سے کہا چل نبی بلا رہا ہے۔ اس نے کہا ہم نجس ہیں، وہ ہمیں کیسے بٹھائے گا؟ اس نے کہا بٹھائے نہ بٹھائے یہ اس کی بات ہے، ہمیں جانا چاہیے، کل تو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی کے بلانے پہ آئے ہی نہیں۔ کوئی بول سکے تو بولے، کتنے بڑے خنزیر تھے، نبی بلاتا رہا، وہ بٹھائے نہ بٹھائے ہمیں جانا چاہیے۔ اسے کہا اپنی نجاست نہ دیکھ، اس کی نجات دیکھ۔ اب میں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، اب عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا نجاست نہ دیکھ، اس کی نجات دیکھ۔ وہ بلا رہا ہے تو بچائے گا۔ گئے، نبی نے بٹھا لیا، نجس بچ گئے، بیٹا غرق۔ بیٹے کو کیا تھا ناز، کس پہ؟ پہاڑ کی بلندی پہ۔ اب جس بندے نے حسین کی کشتی نجات سمجھنی ہے، آج بندے کہتے ہیں محرم میں جو بندے پورا سال نمازیں نہیں پڑھتے، یہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، یہ زنجیریں مار رہے ہوتے ہیں، انہیں حسین حسین کرنے کا کیا ثواب ملے گا؟ ہمیں جنت مل جائے گی نمازوں کی وجہ سے، ہمیں جنت مل جائے گی روزوں کی وجہ سے۔ مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، جب خدا نے عذاب بھیجا تو خدا نے صرف نبی نوح کا بیٹا ہی نہیں مارا، جس پہاڑ پہ کھڑا تھا خدا نے وہ پہاڑ بھی کھڑا کر دیا۔ خدا نے کہا اس لیے تو نے حجت کو چھوڑ کے پہاڑ کا سہارا لیا، اور جو حجت کو چھوڑ کے جس چیز کا سہارا لیا جائے وہ چیز بھی غرق ہو جاتی ہے۔ آج بندے نمازوں کا سہارا لے رہے ہیں علی کو بھونکنے کی خاطر، عزت قرآن کی قسم ہے قیامت والے دن اٹھیں گے، کچڑیوں سے نمازیں نہیں لعنتیں نکلیں گی۔ نجس العین تھا، خلقت کی وجہ سے نہیں بچا، بچا ہے حجت کی صدا پہ لبیک کہنے سے۔
یکم محرم کو سج گئی ہے حسین کی کشتی. گناہوں پہ شرمندہ نہ ہونا، حسین کا کرم سوچ. حسین کی نجات کی کشتی بن گئی، نجس بچ گیا نوح کی کشتی پہ. بیٹا غرق ہو گیا، نام تھا کنعان، غرق ہو گیا. کس لیے؟ نبی کو چھوڑا تھا. نبی نے آخری دم تک آواز دی، اور کیا کہنے اللہ کے بدلہ لینے کے. اگر صرف خدا یہ کہتا نا کہ نبی کے گھر سے ایک نکلا تھا اور وہ غرق ہو گیا، آج مولوی کہتے تھے وہ سلبی بیٹا نہیں تھا، وہ نبی نے پالا ہوا تھا. خدا نے نوح سے کہا نادى نبنیہ، آواز دے اپنے بیٹے کو، تاکہ پتہ چل جائے ہر ایک مسلمان کو کہ بھتیجے کو نہیں بلا رہا، پالے ہوئے کو نہیں بلا رہا، بلا آواز دے بیٹے کو. نبی نے بھی آواز نام لے کے نہیں دی، کنان کہہ کے نہیں دی. یا بنیا ارکب معنا، او میرا بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکونوا مع المشرکین، کہیں مشرکوں میں نہ ہو جانا، کہیں کافروں میں نہ ہو جانا. بیٹھ جا میرے ساتھ، آجا نجات کی کشتی پہ. نبی کشتی پہ بیٹھ کے آوازیں دیتا رہا، بیٹا پہاڑ پہ کھڑا رہا. نبی آوازیں دیتا رہا، بیٹا پہاڑ پہ چڑھتا گیا. نبی بلاتا رہا، بیٹا پہاڑ پہ چڑھتا گیا. ادھر سے پانی پیچھے پیچھے جاتا گیا. جب پانی نوح کے بیٹے کے حلق سے اوپر آنے لگا، نوح کا ہاتھ جگر پہ آیا. نوح نے کہا میرے اللہ بچ سکتا ہے. فرمایا کیوں بچانا چاہتا ہے؟ میرے اللہ میرا بیٹا ہے. فرمایا لیس من اہلک، کشتی چلا تیرا ہے ہی نہیں، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. پکی حالہ میں جگر نکال کے ماتمیوں کے ہاتھ میں رکھنے لگا ہوں. اللہ نے نوح کا بیٹا شجرے سے نکالا. نوح کو چھوڑنے کی وجہ سے آج کوئی سید ہو